الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے احباب پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ. تقاضے ہم تہے دل سے نبھاتے ہیں. عقیدے کے تقاضے ہم تہے دل سے نبھاتے ہیں. حرم میں سر جھکاتے ہیں. مدینے دل جھکاتے ہیں. حرم میں سر جھکاتے ہیں. مدینے دل جھکاتے ہیں. جنہیں روشن سراج حق خدا کہتا ہے قرآن میں. جنہیں روشن سراج حق خدا کہتا ہے قرآن میں. انہیں ہم نور کہتے ہیں.
برا منکر مناتے ہیں، انہیں ہم نور کہتے ہیں، برا منکر مناتے ہیں۔ غلامی پنج تن کی ہے، ملی ہم کو وراثت میں، الحمدللہ۔ غلامی پنج تن کی ہے، ملی ہم کو وراثت میں، نہیں رہتے لہو تک ہم تو جانیں بھی لٹاتے ہیں، نہیں رہتے لہو تک ہم تو جانیں بھی لٹاتے ہیں۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، دوست تو سن لو، حضور دا ہر صحابی جنتی ہے، کیوں بھئی حضور دا ہر صحابی جنتی ہے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، دوست تو سن لو، کمی رہتی نہیں اس میں جسے آقا بناتے ہیں، کمی رہتی نہیں اس میں جسے آقا بناتے ہیں۔ نبی کے نام پر انگوٹھے جو، نبی کے نام پر انگوٹھے چومے ہیں، چومتے رہبر، نبی کے نام پر انگوٹھے جو ہیں، چومتے رہبر، محبت سے نبی آدم کی سنت کو جگاتے ہیں، محبت سے نبی آدم کی سنت کو جگاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، فرمایا ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں
بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دی عظمت نو قرآن مجید دے اندر اس انداز دے نال بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا او جڑے پہلے پہل مہاجر اور انصار جنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چھپائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور فرمایا اور او لوگ جڑے انہ دی اتباع کر دے ہویا، انہ دے نقش قدم تے چل دے رہے، یعنی تابعین، مہاجرین، انصار اور انہ دی پیروی کرنے والے تابعین، اللہ فرماندہ ہے انہ ساریاں دے نال رضی اللہ عنہم وردو عن، فرمایا اللہ انہ تے راضی ہے، اے اپنے اللہ تے راضی نے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا اسا انہ واسطے جنات باغ تیار کر کے رکھیں، تجری تحتہا الانہار، فرمایا جدے تھلے، اور باغ ایسے نہیں کہ اتے باغ نے تھلے نہرہ چل دیا پیا، شاہ جی آواز اٹھی گئی جناب، فرمایا ایسے باغات نے کہ اتے باغات نے کہ تھلے نہرہ چل دیا پیا، فرمایا خالدین فیہا ابدا، فرمایا اے ہمیشہ اس جنت دے اندر رہن گے، ذالک الفوز العظیم، فرمایا اے بڑی بڑی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارک ہے، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مہاجرین ہی سبقت لے جان والے نے، مہاجرین ہی سبقت لے جان والے نے، فرمایا مہاجرین ہی شفاعت کرنے والے نے، فرمایا مہاجرین ہی اپنے رب دی طرف رہنمائی کرنے والے نے، فرمایا اس ذات دی قسم میں جدے قبضہ قدرت چ میں محمد دی جان ہے، فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا، فرمایا اے مہاجرین جنہ میری خاطر ہجرت کی تھی ہے، فرمایا جدو قیامت والے دن آن گے نا تے انہ دے آنے دی کیفیت ہوئے گی کہ انہ دے گلے دے وچ انہ دے ہتھیار لٹک دے ہون گے، جنہ ساری زندگی دین مصطفیٰ دا دفاع کیتا ہے، فرمایا جدو قیامت والے دن آن گے، فرمایا انہ دے گلے دے وچ انہ دے ہتھیار لٹک دے ہون گے، فرمایا جدو آکے ایک جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے تے دروگہ جنت پوچھے گا تسی کون ہو؟ اے آکھن گے کہ اسی مہاجرین ہاں، تے دروگہ جنت پوچھے گا کیا تہاڈا حساب کتاب ہو چکے ہے؟ اے جنت ابو آگے کھڑکا رہے ہو، تہاڈا حساب کتاب ہو چکے ہے؟ حضور فرماندے نے او مہاجرین دروگہ جنت دا اے جملہ سن کے نا تے گوڑیاں پار زمین تے ڈگ پہن گے، گوڑیاں پار زمین تے ڈگ پہن گے، تے اونا دے کول جڑے تیر ہون گے نا ترکش دے اندر، فرمایا او سارے بکھر جان گے، جدو تیر بکھر جان گے نا تے پھر او مہاجرین انج اپنے ہاتھ چکن گے ہوتے، ہاتھ اٹھا کے کہن گے یا اللہ اے مالک کیا ساڑھا حجے بھی حساب ہی ہونا ہے؟ یا اللہ اجے بھی ساڑھا حساب ہی ہونا ہے، اجے بھی ساڑھا حساب کتاب ہی ہونا ہے،
اسا تیری رضا دی خاطر یا اللہ اپنا علاقہ چھڑ دیتا، تیری رضا دی خاطر اسا اپنے اہل و عیال چھڑ دیتے ہیں، یا اللہ اسا اپنا مال چھڑ دیتا، ہجرت کی تھی تو یا اللہ اجے بھی ساڑھا حساب ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بندیاں دی او مہاجرین دی دعا نو اللہ قبول فرمائے گا۔ سرکار فرمانے نے اللہ تعالیٰ او مہاجرین دی جدو دعا نو قبول کرے گا نا تے اللہ تعالیٰ انہاں مہاجرین نو پھر سونے دے پر عطا فرمائے گا، سونے دے اللہ پر عطا کرے گا۔ فرمایا انہاں پران دے اندر زبرجد اور یاقوت لگے ہونگے، آقا انہاں پران دے نالو مہاجر کرنگے کی؟ میرے کریم آقا فرمانے نے جدو اللہ انہاں مہاجرانو پر عطا کرے گا نا وہ پھر ٹور کے جنت نہیں جان کے اڑ کے جنت جان گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا پھر وہ ٹور کے جنت چ نہیں جان گے، فرمایا وہ جنت اندر اڑ کے جان گے۔ اے مقام بیان کیتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے مہاجرین صحابہ دا۔ آج مہاجرین صحابہ بچو ایک عظیم شخصیت دا میں تھوڑے سامنے ذکر کرنا چاہنا، جنہ دا نام نامی اس میں گرامی ہے جناب جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ۔ انہ دی والدہ دا نام ہے رملہ بنت ربیہ۔ انہ دا شجرہ نسب جا کے نبی پاک دے نال مل جاتا ہے۔ نام جندب، جیم نون دال اور با، جیم اتے پیش نون ساکن، دال اتے پھر پیش تے با پھر ساکن۔ جندب بن جنادہ، جیم نون الف دال اور گول تا، جنادہ۔ انہ دا نا تے وے جندب بن جنادہ، لیکن اے اپنے نام تو مشہور نہیں، اپنی کنیت تو مشہور نے۔ انہ دا ایک بیٹا سی جدا نام سی زر، تے انہ دی کنیت سی ابو زر۔ کی جی؟ ابو زر۔ نام دا کٹ بندیاں نہیں پتا ہے، جڑے مطالعہ کرنے والے نے وہی جان لے نے۔ آپ اپنی کنیت تو مشہور نے، جی میں جناب ابو بکر صدیق اپنی کنیت تو مشہور نے، نام دا کٹ بندیاں نہیں پتا ہے۔ جی میں جناب ابو قحافہ اپنی کنیت تو مشہور نے، نام دا کٹ بندیاں نہیں پتا ہے۔ اسی طریقے نال جناب جندب اپنے نام تو اتنا نہیں زیادہ پہچانے جاندے، آپ اپنی کنیت تو پہچانے جاندے نے۔ آپ دی کنیت جناب ابو ذر تے مشہور نے جناب ابو ذر غفاری دے نام دے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے صحابی انہ دا شجرہ نسب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اباؤ اجداد دے وچ جا کے حضرت کنانہ دے نال جا کے ملدا ہے۔ حضرت کنانہ جندب، انہ دے باپ دا نام ہے جنادہ، جنادہ دے باپ دا نام ہے سفیان، سفیان دے باپ دا نام ہے عبید، عبید دے باپ دا نام ہے حرام، حرام دے باپ دا نام ہے غفار، جدے تو غفاری چل دے۔ غفار دے باپ دا نام ہے ملیل، ملیل دے باپ دا نام ہے زمرہ، زمرہ دے باپ دا نام ہے بکر، بکر دے باپ دا نام ہے عبد منات، عبد منات دے باپ دا نام ہے جناب کنانہ۔ انہ دے نال آکے پھر نبی پاک دا بھی شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ کنانہ تے آکے جناب ابو ذر غفاری اور نبی پاک علیہ السلام دا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ بعد روایات الموجم الکبیر اور دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک اور نام بھی درج ہے۔ آپ دا ایک دوسرا نام بھی حدیث دیاں کتاباں ملتا ہے، وہ آپ دا نام ہے جناب بریر، با را یا پھر را، بریر۔ اور نبی پاک اے نام جناب بریر اے نبی پاک دی زبان مقدس وچوں ادا ہویا ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے الموجم الکبیر دے اندر امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اس نے لکھیا، فرمانے نے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لأبی ذر کیف انت یا بریرو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے بریر تیرا کی حال ہے؟
یہ حضرت ابو ذر غفاری نو نبی پاک نے اس نام دے نال بھی پکارے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے رہائشی نہیں سن، مکے دے نہیں سن، بلکہ آپ دا جڑا علاقہ ہے وہ بدر دے قریب ایک مقام ہے جتھے آپ دا قبیلہ ٹھہریا سی، قبیلہ غفار۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک دے اندر اعلان نبوت کیتا نا، کتب تواریخ اور سیر وچ آندا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مقام تے بیٹھے سن، کولو ایک بندہ لنگیا، انہیں آکھیا یار مکے دے اندر ایک بندہ آیا ہے جنہیں نبوت دا اعلان کر چھڑے ہے۔ مکے وچ ایک بندہ آیا جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، وہ کہنا ہے میں اللہ دا نبی ہاں۔ وہ بندہ ایک گل کر کے ٹر گیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھرا نو فرمایا، جنہ دا نام ہے جناب انیس، الف دے اتے پیش نون تے زبر پھر یا ساکن، انیس۔ آپ نے اپنے بھرا نو فرمایا یار سنے ہیں مکے وچ کوئی بندہ آیا جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، میں ایتھے کر دی رکھوالی کرنا تے تو ذرا ایک باری مکے جا ہاں تے جا کے مکے وچ پتہ تے کر کے آ وہ بندہ کی آندا ہے جڑا نبی ہے جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے، ذرا پتہ کر کے آ۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اپنے بھرا نو بھیجیا نا، مکے وچ آئے، کافی دن وہ مکے وچ آ کے پھر دے ٹر دے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تحقیقات کی تیاں، تحقیقات کر کے جدو واپس گئے تے ابو ذر غفاری اپنے بھرا نو پوچھ دینے تینوں پتہ کرن بھیجیا سی تے اینے دن ہی لا چھڑے، کتھے رہے اینے دن؟ جناب سیدنا ابو ذر غفاری دا بھرا جناب انیس بولیا، آکھن لگا ابو ذر میں مکے دے اندر اسے بندے دے بارے کی تحقیق کردہ رہا ہاں جدا پتہ کرنے واسطے تو میں نو بھیجے آیا سی۔ آپ نے فرمایا پھر دس او بندہ کیے؟ جناب انیس بولے، آکھن لگے ابو ذر او بندہ بھی انج دیاں گلاں کردہ ہے جیویں دیاں گلاں تو کرنا ہے۔ اور اے جملات توجہ نہ سننا، کتب تواریخ اور سیر والے کہنے لے کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو 3 سال پہلے ہی نمازہ شروع کر دیتی ہیں سن، 3 سال پہلے نمازہ پڑھ دے سن۔ تو آپ دے پتیجے نے آپ دے کولوں پوچھا جناب یہ تسی فرما دے ہوئے میں کلمہ پڑھن تو 3 سال پہلے نمازہ پڑھ دا رہا تے یہ منہ کدھر کر کے نمازہ پڑھ دے سن؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لے جدھر اللہ منہ کروا چھڑدا سی میں ادھر کر کے پڑھ دا رہا ہاں۔ تے آپ فرمان آپ دا جڑا قبیلہ سی نا جی وہ چوریاں کردا سی، لٹیرے سن، لٹ دے ہوندے سن تے آپ لوکاں نو ڈک دے سن بھئی یہ کام چنگا نہیں لٹنا، نیک کام کریا کرو، غریباں نال پیار کریا کرو۔ تو اے جملہ پھر آپ دے بھرا نے آکھیا، آکھن لگے ابو ذر او بندہ بھی انج دیاں گلاں کردا جویں دیاں تو کرنا ہے، وہ بھی اس طرح دی گلاں کردا۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری بولے، آپ فرماندے نے اے انیس اے تے تو دس دیتا کہ او گلاں انج دیاں کردا ہے جویں دیاں گلاں میں کرنا، مینوں ہن اے تے دس مکے والے لوگ اس بندے دے بارے کی کہندے نے؟ جناب انیس بولے، آکھن لگے مکے والے کچھ بندے انہاں نو شاعر کہندے نے، کچھ بندے انہاں نو کاہن تے جادوگر کہندے نے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا پھر تو کی محسوس کیتا ہے؟ جناب انیس بولے، آکھن لگے جدو میں اس بندے دا کلام سنے، او دا کلام میں ایک پاسے رکھیا، ایک پاسے میں شاعران دا کلام رکھیا، میں شاعران دے کلام نو بھی پڑھے آئے کہ میں انہاں دے کلام نو بھی پڑھے آئے، لیکن گل میں جس نتیجے تے پہنچیا نا او نتیجہ اے یہ او دی بولی رب دی بولی اے او دی بولی رب دی بولی اے گفتار دیاں کیا باتاں نے او دی بولی رب دی بولی اے
او دی بولی رب دی بولی گفتار دیاں کیا باتاں نے مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیاں کیا باتاں نے پڑھ سکتے ہو تو آنکھو ذرا مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے سرکار دیاں کیا سرکار دیاں کیا حضرت ابو ذر غفاری کہنے نے اچھا یار اے تے دس تو شعر بھی سنے شاعران دے پھر او دا کلام بھی سنے آئے تو کی کہنے انہیں اس کہنے نے میں شاعران دے کلام بھی پڑھے بھی نے سنے بھی نے خود بھی شاعران لیکن میں ایک جملہ کہہ سکنا ہاں کہ او دا کلام شاعران دا کلام نہیں او دا کلام حقیقت رب العالمین دا کلام ہے تے لوگ انہوں کاہن بھی آکھ دینا ابو ذر غفاری نے کیا اچھا کاہن آکھ دینے تے تو کی کہنا ہے دے بارے تو جناب انیس کہنے نے گل لے وے میں بڑے بڑے کاہن تو جادوگر بھی ویکھے نے پر جدو میں انہوں ویکھے نا تے ویکھ کے میں اے ہی اندازہ لیا اے جادوگر نہیں ہو سکتا ایڈا سونا چہرے والا لوگ جھوٹ بول دیں اے سچا ہے حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے میں کیا چھڑ یار تو پوری تحقیق کر کے آیا ہی نہیں ہون انج کر تو ہون ایتھے رو تے ہون میں جانا ہون تو رو ہون میں جانا ہون میں جا کے تحقیق کر کے آنا جناب سیدنا ابو ذر غفاری آپ چل پہ اپنے علاقے تو صبر کر دے جا رہے نے چل دیا جدو مکہ پاک اچ آئے آپ فرماندے نے ایک رات گزری دوسری رات تیسری رات چوتھی رات پنجویں رات اے ابو ذر کنے دن تسی مدینے چ رہے ہو آندے نے میں ایک مہینہ گزاریا ایک مہینہ میں مکہ پاک دے اندر گزاریا تے میں کسے بندے کو پوچھ دا بھی نہیں کسے بندے کو پوچھ دے بھی نہیں کہ یارو بندہ کیڑا جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے کیوں وجہ کی سی وجہ ایسی کہ لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وال آن والے انہوں بھی مار دے سن کافر لوگ جڑے سن آپ کسی نے پوچھیا بھی کوئی نہ فرماندے نے میں انتظار ہر روز ویکھا کرا کہ یار کوئی منو کوئی نواں جا کام کعبے دے کول نظر آوے تے پھر میں آگے ہو کے پوچھاں گا آندے نے ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا تیسرا دن گزریا چوتھا دن گزریا پنجواں دن گزریا فرماندے نے میرے کول جڑا زیادہ راہ ہے اسی نہ جو کچھ میں لے کے آیا سا کہندے نے مک گیا کھان پین والا سامان مک گیا تے سوٹ ہوئی جڑا ایک پایا سا کھان پین دا زیادہ راہ بھی ختم پیسے بھی ختم سوٹ ہوئی جڑا ایک پایا اے ابو ذر پھر اپنے تسی اے پورے 3 دن مکہ چ گزارے نے کیویں گزارے ابو ذر کہندے نے کھان پین دیاں چیزاں مک گئیاں جدو بھوک لگ دی سی میں زمزم دے کنویں تے جاندا سا جا کے پانی پیندا سا رب میری بھوک بھی ختم کر چھڑدا سی پیاس بھی مٹا چھڑدا سی اور اس سرکار علیہ السلام دا فرمان ہے سرکار فرمان نے زمزم وچ اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے انہوں بھوکا بندہ پیئے تے راجی جاندا ہے پیاسا بندہ پیئے تو سرکار فرمان نے سیر ہو جاندا جناب ابو ذر غفاری کہنے نے ایک مہینہ پورا مدینے مکے دے اندر گزاریا جدو دن چڑھ دائے جب میں نظرہ آسمان واللہ لینا آنا یا اللہ پتہ نہیں کدوں ملاقات ہوئے گی کدوں بیلا آئے گا جدو اس نبی دا میں دیدار کرا گا تیری روز دیاری انتظار کر دینے
صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک ہر روز آپ انتظار کر دے رہے ہیں رحمت کائنات دا تے کہندے کینے آندے نے اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنے سونے سبے زندگی دے اے ساہ مک چلے سبے زندگی دے اے ساہ مک چلے تو کدو پھیرا پڑ سوڑے آندھے نے دن رات گزر دے رہے آندھے نے ایک رات دا ٹائم میں بیٹھا سا میں دیکھا ایک چھوٹا جا منڈا چلدا ہویا میرے والا آیا چھوٹا جا بچہ چلدا میرے قریب آیا میرے کول آ کے بہ کے نا تے کہن لگا کتھوں دا رہن والا ہے بھائی فرماندے نے میں اس منڈے والوں ویکھیا میں کہا یار میں قبیلہ غفار دا رہن والا ہے قبیلہ غفار دا اچھا تیری منزل کتھے وے تو سونا کتھے وے سونا کتھے ابو ذر غفاری کہندے نے جدوں اس بچے نے پوچھا نا تو سونا کتھے میں کہا تھے کدھر سو جاؤں گا اس بچے نے میرے والوں ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا اچھا ہے تو پتہ لگدا بھی تیرے کو رہن واسطے جگہ کوئی نہیں آ جا پھر میرے نال آ جا میرے نال تھوڑا جا کدی مڈ کھولو نا جی تے پھر تھوڑا جا لطف آ جائے گا ذرا آ جا میرے نال جناب سیدنا ابو ذر غفاری کہندے نے جدو اس بچے نے مینوں آکھیا آ جا میرے نال فرماندے نے اگے بچہ چل پیا پیچھے پیچھے میں چلا جا رہے ہوں فرماندے نے اس بچے نے جا کے ایک دروازہ کھولیا بچہ گھر دے اندر داخل ہویا کہ مینوں ویکھ کے آندے اے اللہ دیا بندیا آ جا پیچھے میرے اندر داخل ہو جا ابو ذر غفاری کہندے نے میں مکان دے اندر داخل ہو گیا فرماندے نے مینوں بستر دتا گیا کہندے نے میں بستر تے لیٹ گیا آندے نے نہ میں کوئی گل کیتی نہ اس بچے نے گل کیتی آندے نے رات میں سو کے گزار دی تھی صبح دا ٹائم ہویا آندے نے پھر میں آ گیا کعبے دے کول آ کے سارا دن کعبے وچ گزاریا آندے نے جدو شام پہ گئی آندے نے میں کعبے والوں ویکھنا وا کدی کعبے والوں ویکھنا وا کدی میں آسماناں والوں ویکھنا وا تے اپنے آپ نوں مخاطب کر کے آنا وا اے ابو ذر اج تینوں ایک مہینہ گزر گیا ہے مکے وچ آیا تے ایک مہینے وچ ہجے تک تینوں پتہ ہی نہیں لگا او نبی رہندا کتھے وے او نبی کتھے وے اس نبی دا نام کی ہے کیڑے محلے وچ رہندا ہے تے پھر کہندے نے میں دعا کیتی میں آکھیا یا اللہ مہربانی کر دے جس نبی دا میں دیدار کرن آیا ہاں یا اللہ اس نبی دا دیدار کرا دے یا نبی میرے غم کی دوا کیجئے یا نبی میرے غم کی دوا کیجئے پاس اپنے مجھے اب بلا لیجئے یا نبی میرے غم کی دوا کیجئے یا نبی میرے غم کی دوا کیجئے پاس اپنے مجھے اب بلا لیجئے آپ کے بل نہیں کچھ مجھے چاہیے آپ کے بل نہیں کچھ مجھے چاہیے کالی کملی میں مجھ کو چھپا لیجئے کالی کملی میں مجھ کو چھپا لیجئے یا نبی میرے غم کی دوا کیجئے ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں میں ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتا ہوں میں
مجھ کو اپنی زیارت کرا دیجئے، مجھ کو اپنی زیارت کرا دیجئے۔ آنکھو ذرا جدی تمنا ہے کہ آقا دی زیارت ہوئے، آنکھیں ذرا مجھ کو اپنی زیارت کرا دیجئے، مجھ کو اپنی زیارت کرا دیجئے، یا نبی میرے غم کی دوا کیجئے۔ فرماندے نے دودھ پئی نا، دوسری رات فرماندے نے پھر اوہی منڈا آ گیا، مینوں کہندا ہے بھئی لگدا ہے ہجے تک تیرا کم بنیا نہیں، جڑا بہ رہا ہے ہجے تیرا کم بنیا۔ فرماندے نے میں کہا نہیں تے آج پھر رات کتھے گزارنی؟ فرماندے نے میں کہا اتھے ہی گزار لنگا، آجا پھر میرے نال۔ فرماندے نے بچہ آ گیا کہ میں پیچھے پیچھے، انہیں جا کے دروازہ کھولیا، اندر داخل ہویا، میں نے بلایا، میں بھی اندر چلا گیا۔ فرماندے نے 2 راتاں انج گزر گئی ہیں۔ فرماندے نے اگلا دن ہویا، میں کعبے چایا، دن گزریا، شام پئی نا تے پھر بہ کے اج ویندا سا پیا 4 پھیرے کہ کدوں سرکار دی دید ہوئے، ہائے ہائے کدوں محبوب دا دیدار ہوئے گا۔ کہندے نے انتظار وچ بیٹھا سا تے پھر وہی بچہ آ گیا تیسرے دن، ویکھ کے کہندا لگدا ہے ہجے تک جنوں ملن آیا ملیا نہیں نا تینوں۔ فرماندے نے میں کہا نہیں، آجا پھر میرے نال۔ فرماندے نے میں پھر دے نال ٹر گیا۔ کہندے نے او بچہ جدو اپنے گھر وچ لے کے گیا نا تے گھر مینوں چارپائی تے بٹھا کے تے بچہ کہندا سچی سچی دس تو کنوں ملنا ہے؟ ہن اس بچے دا بھی تعارف سنو گے تو ایمان وجد کرے گا۔ بچہ پوچھتا ہے سچی سچی دس کنوں ملن واسطے آئے؟ ابو ذر غفاری کہندے نے میں آکھیا میں دساں گا تے صحیح پر پہلے میرے نال وعدہ کر، پہلے میرے نال وعدہ کر کہ اے میرا راز تو کسی اگے فاش نہیں کریں گا۔ وہ بچہ کہنا میں تیرا وعدہ کرنا، میں تیرا راز فاش نہیں کردا، 10 کنوں ملنا۔ ابو ذر غفاری کہنے نے جدو اس بچے نے میرے تو پوچھیا ہے 10 کنوں ملن واسطے آئے، آنے نے سارے زبط بندن ٹوٹ گئے، اکھاں چ آنسوان دا سلاب مڈایا۔ میں آکھیا کی پوچھنا بچیا؟ میں رب دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ نو ملن آیا، اللہ دے نبی نو ملن واسطے آیا۔ مینوں پتہ لگا سی مکی اندر اللہ دا نبی آئے، میں اپنے پرا نو تصدیق کرنے واسطے بھیجیا، میرا پرا مکے وچ آیا، پوچھ پچا کے چلا گیا۔ مینوں اج مکے وچ آیا 1 مہینے تو زیادہ دن گزر گئے نے، لیکن اج تک مینوں اس نبی دا دیدار نہیں ہو سکیا۔ جدو اس بچے نے اس ابو ذر دا جملہ سنیا ہے نا، مسکرا اٹھیا بچہ، ہاتھ کے آکھن لگا پھر فکر نہ کر، تو جتھے پہنچنا سی پہنچ گیا ہے، جتھے پہنچنا سی پہنچ گیا ہے۔ ابو ذر کہندے نے میں کیا بچیا کیویں؟ آکھن لگے انج کریں جدو صبح دن چڑھے گا میں تیرے نال نال اگے اگے چلاں گا، تو میرے پیچھے پیچھے آئی، اگر رستے اندر مینوں کچھ خطرہ محسوس ہویا تے میں زمین تے بہ جاں گا، لوکاں نوں یہی لگے گا کہ میں اپنے جُتی دا تسمہ پیا بننا وا، تے تو انج کری چپ کر کے میرے کولوں دی گزر جائی، آہستہ آہستہ اگے اگے چل جائیں، پھر میں بھی تیرے نال آ جاؤں گا، جتھے جتھے میں جاواں گا میرے نال نال چل لایا بھی تینوں میں تیرے مصطفیٰ تے پہنچا دیاں گا۔ ابو ذر کہندے نے میں جلدی نال اٹھ کے بچے دے قریب ہویا، میں کیا اے بیٹا بچہ 10 تیرا نا کیے؟ بچہ مسکرا کے آکھن لگا تو نہیں جاندا مینوں دنیا علی المرتضی کہندی ہے، مینوں دنیا علی المرتضی کہندی ہے، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے اے تے ہن کوئی جناب ابو ذر غفاری دے دل تو پوچھے کہ رات کس انداز دے نال گزاری ہوئے گی، جدوں رات گزری ہے نا کہندے نے دن چڑھیا ہے، حضرت علی المرتضی اگے اگے چل پے، پیچھے پیچھے میں چل پیا، کہندے نے مکے دیاں گلیاں وچ چلدیاں ہویاں جا رہے ہاں، آندے نے
رستے چ کوئی بھی مشکل نہیں بنی چل دیاں ہویا علی المرتضی ایک دروازے تے پہنچے جا کے جدو دستک دیتی ہے نا فرماندے نے دروازہ کھلیا ہے علی المرتضی اندر داخل ہوئے پھر مینوں بھی اشارہ کیتا تو بھی اندر آ جا ابو ذر غفاری کہنے لوگوں جدو میں اس گھر دے اندر داخل ہویا نا سامنے چبوترے تے میں ویکھیا نبیاں دے امام بیٹھے ہوئے نے سامنے چبوترے ہوتے اللہ دے نبی بیٹھی ہوئے نے آنے نے جدو پہلی نگاہ چہرے مصطفیٰ دے پئیے دل وچوں آواز اٹھی ابو ذر ہووے نہ ہووے یقیناً آئی رب دے نبی جناب محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار دی بارگاہ پہنچا یہ تے ہن کوئی قلب ابو ذر نو ہی پوچھے نا جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو سامنے دیکھے کہندے نے میں دوڑ کے گیا ہوئے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نو پھڑے تو کہندے نے میں فرماندے نے میں ہی سرکار دے غلامہ وچوں او پہلا غلامہ جن نے سلام تحیت کیا سی اس سرکار دے صحابہ وچوں پہلے صحابی نے جنہوں نے سرکار نو السلام علیکہ آکھیا سی پہلے صحابی نے انہاں تو پہلے کسی نے سرکار دی بارگاہ چنج سلام نہیں سی عرض کی یہ پہلے سرکار دے غلام سے جنہاں سلام تحیت کیا السلام علیکہ فرماندے نے جدو میں کہ السلام علیکہ نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے میرے ولو وے کے فرمایا وعلیکہ السلام اللہ وعلیکہ السلام کہندے نے میں عرض کی تھی جناب دسو تسی کی کہندے ہو کی سنا دے ہو سرکار نے فرمایا میں کچھ نہیں کہندا میرا خدا کہندا ہے میں کچھ نہیں کہندا میرا خدا کہندا ہے ابو ذر کہندے نے میں عرض کی تھی جناب تھوڑا خدا کی کہندا ذرا مینوں بھی دسو فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا سرکار علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھیا فرماندے نے سرکار قرآن پڑھ دے جاندے سن میری کیفیت بدل دی جاندی سی اللہ سونا بولے تے بنن سپارے سونا بولے تے بنن سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کیتی ویریاں نے بھی تعریف کیتی میرے آقا دا کردار ویکھو کہنے نے میں کی تھی جناب پھر جلدی کرو میں نے کلمہ پڑھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا کہنے نے پڑھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول فرمانے نے اجے میں کلمہ پڑھے ایسی کہ میں ویکھیا اچانک دروازہ کھلیا بار جدو دروازہ کھلے آتے میں ویکھیا نقش بندیاں دے تار جدار جناب صدیق اکبر بھی داخل ہو گئے اللہ جناب صدیق اکبر رضی کہنے نے جدو صدیق اکبر آئے نا تے ویکھ کے کہنے لگے اے بندہ کو مہمان لگتا ہے تے کپڑے بڑے پرانے نے کہنے نے میں کہا جی مہینہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا تے جے تم مسافر ہے تے کھاندہ پیندہ کتھو رہے ہیں کہندہ جی کھانا کی ہے زمزم دا پانی پی لیندہ سا بس کم مک جاندہ سا پھر سرکار نے فرمایا ہاں اے زمزم میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے انہوں پکھا بندہ پی لوے تے رج جاندہ ہے پیاسا بندہ پی لوے تے دی پیاس مٹ جاندی ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر کہندے نے حضور جے اجازت ہوئے تے اس مسافر پرانوں میں نہ کر لے جاواں اینو میں کر لے جاواں نالے اینو کھانا کھلاواں تے نالے اے دے کپڑے بدلواواں فرماندے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مینوں نال لے کے اپنے گھر دے وچ آئے انہاں لیا کے مینوں کھانا دیتا فرماندے نے کھانا کھادا پھر میں کپڑے زیب تن کیتے اللہ اکبر ایک روایت دے پیش نظر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ 2، سیدنا صدیق اکبر 3، یہ 3 شخصیات نے جے سرکار دا کلمہ پڑھیا سی۔ چوتھے نمبر تے جناب ابو ذر غفاری نے کلمہ پڑھیا ہے، چوتھے نمبر تے کلمہ پڑھنے والی شخصیت جناب ابو ذر غفاری۔ دوسری روایت دے پیش نظر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ 1، جناب صدیق اکبر 2، جناب مولا علی 3، تے چوتھے نمبر تے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے 5ویں نمبر دے ہوتے جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کلمہ پڑھیا، اللہ اکبر۔ فرماتے نے جدو کلمہ پڑھ لیا، میں کلمہ پڑھ کے صدیق اکبر دے گھر چلا گیا، جا کے انہوں نے کھانا دیتا، کھانا کھادا، کپڑے بدلے۔ فرماتے نے رات گزری، فرماندے نے وہ دن گزریا، پھر رات پہ گئی، رات گزری، اگلا دن ہویا، میں سرکار دی بارگاہ چاہیا، میں عرض کی تھی سرکار میرا دل کردہ ہے میں جاندے ہاں ایک واری کعبے چو پھر ہو کے نہ جاواں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے میں کعبے وچ کھلو کے درہ میں توحید دا نعرہ تے مارا ایک واری درہ۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر مکے دے لوگ تینوں مارن گے، تے کہندے نے سونے ایو تے میں چاہنا، حضور میرا دل کردہ اجازت دیو۔ سرکار نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا، آپ نے فرمایا نا اجے نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ میرا دل کردہ ہے کہ میں سر عام جا کے توحید و رسالت دا نعرہ لاؤں۔ جدو تیسری مرتبہ کی تھی میرے آقا نے فرمایا اچھا بھئی ابو ذر جی میں تیری مرضی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے میں سرکار کو اجازت لے کے نا کعبے وچ آیا۔ فرمانے نے جدو میں کعبے وچ آیا نا تے کعبے دے کول کھڑیاں ہو کے فرماندے نے میں آکھیا آج جننے ٹنگے جے سارے جھوٹے جے سچا صرف رب العالمین جے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے۔ فرماندے نے بس میرے اعلان کرنے دی دیر سی، منوں نہیں سمجھ آئی سجیوں کھبیوں میرے تے کی آیا ہے۔ فرماندے جے کسے کل جتی سی انہیں ماری، کسے کل ڈنڈا سی تے انہیں میں نو مار دیتا، کسے کل پتھر سی تے پتھر میں نو ماریا۔ فرماندے نے جدے ہاتھ وچ جو آیا نا فرماندے نے میں نو انہوں نے ماریا، ہاندے نے اینا ماریا کہ زمین تے ڈگ پیا۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام دے چاچا جی انہاں جدو بیکھیا تے دوڑ دی آئے، وہ پیچھے ہو وہ بیک کے پہچان گیا، کہنے لگے اوہ گل سنو تساں آج تو بعد ملک شام تجارت واسطے نہیں جانا؟ انہیں کہ جانا ہے، انہیں کہا تے راہ وچ اے دا قبیلہ پہندہ تے تو انہوں پتہ نہیں اے دے قبیلہ لے تے اگے نہیں چھڑ دے، اگے لٹ لیندے نے تے تسی انہاں دا بندہ مار دیتا نا تے تہاڈا راہ پکا ہی بند ہو جانا، چھڑ دیو انہوں۔ فرماندے نے حضرت عباس بن عبد المطلب نے مینوں انہاں کافراں دے کولوں چھڑوایا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری کہندے نے میں سرکار دی بارگاہ چرچ کی تھی آقا ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا اے جو پیغام میں تینوں دیتا ہے نا توحید و رسالت دا انج کر اپنے علاقے وچ ٹر جا تے اے جا کے دین دی تبلیغ اپنے علاقے وچ کریا کر۔ جناب ابو ذر غفاری کہندے نے میں منزلہ طے کردہ ہویا۔ فرماندے نے جدوں اپنے گھر دے اندر آیا فرماندے نے میری پرا دے نال ملاقات ہوئی، میرا پرا انہیں اس کہن لگا ابو ذر دس ملاقات ہوئی یا میں کیا بالکل ملاقات ہوئی ہے؟ اے ابو ذر پھر دس کی پیغام لے کے آیا ہے؟ ابو ذر کہنے نے میں آکھیا پیغام کی ہے؟ پیغام اے یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ او دے سچے نبی تے رسول نے۔ آپ دا پرا کہندہ اے ابو ذر پھر دیر نہ کر جلدی کر جڑا کلمہ آپ پڑھ کے آیا ہے مینوں بھی کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ دے غلامہ دی لسٹ وچ شامل کر لے۔ فرماندے نے اپنے پرانوں بھی کلمہ پڑھایا۔ پھر میری ملاقات اپنی والدہ نہ ہوئی، ماں نے بھی پوچھے آتے میں دسیا تو ماں کہندی پتر پھر دیر کس گل دی چھیتی کر مینوں بھی کلمہ پڑھا دے۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں اپنے علاقے چ رہ کے تبلیغ کردہ رہا۔ فرماندے نے کئی سال تبلیغ دا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ پھر ایک ویلا آیا جدو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر آئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو اپنے غلام جناب ابو ذر غفاری والو ویکھے آؤ ویکھ کے میرے آقا نے فرمایا سن لو، فرمایا جو کچھ جبریل تے میکائیل نے میں محمد دے سینے وچ پایا سی فرمایا میں سارا کچھ ابو ذر دے سینے وچ پا چھڑیا ہے۔
فرمایا جناب جبریل تے میکائیل نے جو کچھ میں محمد دے سینے چ رکھیا سی نا فرمایا میں سب کچھ ابو ذر دے سینے وچ منتقل فرما چھڑے عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ نبیاں دے امام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى شبیہ عیسی ابن مریم خلقا و خلقا فلینظر الى ابی ذر او کما قال عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ ایسے شخص نو ویکھنا چاہے جیڑا ظاہری شکل و صورت تے اخلاق دے اعتبار دے نال اللہ دے نبی جناب عیسیٰ بن مریم نال مشابہت رکھدا ہوے فرمایا او میرے غلام ابو ذر غفاری نو ویکھ لوے اے عظمت جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گرامی قدر حضرات سارے نبی میرے مصطفیٰ کریم نے شانہ والے نے ہر غلام بڑی شان والا ہے ہر غلام بڑے مقام والا ہے ہر غلام ہر صحابی عظمت رفت بلندی تے مقام تے شان والا ہے پر جناب ابو ذر غفاری دا اپنا ہی مقام ہے میرے آقا کریم نے ایک کیوں فرمایا کہ جن جناب عیسیٰ بن مریم دی شکل و صورت تے اونا دے خلق تے خلق لو بیکھنا ہوئے فرمایا میرے غلام ابو ذر رو بیکھ لوے مطلب میرے نبی دا ایسی جی میں جناب عیسیٰ نبی نے ساری زندگی ٹور پھر کے گزار دیتی ہے اے میں میرے غلام ابو ذر نے بھی ساری زندگی فقر دے اندر ہی گزار چھڑی ہے فقر دے اندر گزار دیتی جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے ایک دن میں سرکار دی بارگاہ چرد کی تھی آقا مینوں کو نصیحت کرو کی کرو بھائی ہن سننا سرکار نے جڑیاں ابو ذر غفاری نوں نصیحتاں کی اسی پنجابی چاہنے جناب مینوں کوئی مت دیو کوئی مت دیو ابو ذر غفاری کہندے نے میں عرض کی تھی آقا مینوں کو مت دیو نصیحت کرو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ذر پہلی نصیحت ہے مسکینہ نال پیار کریا کر کنہ دے نال بھائی پھر بولیے کنہ دے نال فرمایا مسکینہ دے نال پیار کریا کر آقا دوسری نصیحت میرے آقا نے فرمایا دنیاوی اعتبار دے نال اپنے تو کٹ درجی آلے بندے وال ویکھیا کر دنیاوی اعتبار نہ جڑا تیرے تو مالدار کاٹے نہ او دے آل ویکھیا کر اپنے تو اچھی آل نہ ویکھیا کر فرمایا دوسری میری مات آقا تیسری میرے آقا کریم نے فرمایا غلامہ تیسری میری نصیحت یاد رکھیں فرمایا ہر حال دے اندر حق گل کریا کر پاویں کسے نو کوڑی لگ دیئے تے لگی جائے فرمایا سچی گل کریا کر پاویں کسے نو بری لگ دیئے تے لگے عرض کیتی آقا کوئی ہور نصیحت کرو میرے آقا نے فرمایا غلامہ اگر تو کوئی چنگا کام کرے توجہ فرمایا اگر تو کوئی چنگا کام کرے تینوں چنگا کام کر دیا نو ویک کے اگر کوئی بندہ تینوں گلاں کرے فرمایا او دیاں گلاں سن کے چنگا کام کرنا چھٹی نہ اجر تینوں تیرے خدا ہی عطا فرمانا ہے ایدی تھوڑی جی میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں کوئی بندہ نیک کام کردہ ہوئے تو فید مانا دیکھیا کوئی بندہ چنگا کام کردہ ہوئے نا تو کوئی اچھے بندے بھی ہوندے نو دے نال ملن والے نہیں تے کئی جڑے وچ نقص کڈن والے بندے چوکھے ہوندے لے اے ویکھو جی ہن اے انج کم لگا جی اے انج لگا جی کر اے ہن انج لگا جی کر آقا کریم نے فرمایا ابو ذر تو کوئی چنگا کام کر رہا ہوویں تے تینوں کوئی بندہ ایویں ہی گلاں کرن لگ پوے فرمایا او دیاں گلاں سن کے چنگا کام کرنا چھڈی نا اجر تینوں اس بندے نے نہیں دینا اجر تینوں تیرے خدا نے عطا فرمانا ہے آقا میں نے کوئی ہور مات دیو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اپنے نبی دی نصیحت یاد رکھیں فرمایا اپنے رشتہ داراں دے نال ہمیشہ صلہ رحمی کریا کر
اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کریا کر، اگرچہ وہ تیرے نال قطع تعلقی کر دے ہون تو صلہ رحمی کریا کر۔ عرض کر دینے آقا مینوں کوئی ہور مت دیو۔ سرکار نے فرمایا وہ کنیاں کو پوچھی جانیاں نہیں، لے آخری سن لے۔ جی آقا، فرمایا کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہیا کر۔ اے آج تو بعد تسی بھی وظیفہ بنا لو۔ کی پڑھنا جی؟ چلو آج دے جمعۃ المبارک دی خاص امپورٹنٹ چیز لے کے جاؤ، آج دا اے جننا نسخہ لے کے جاؤ۔ کی پڑھ دیا رہنا ہے؟ کوئی چیز تو آڑی گواچ جائے تو پھر بھی پڑھ دے رہو۔ ایک صحابی سن، انہوں دا بیٹا گواچ گیا، سرکار دی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ میرا بیٹا گواچ گیا۔ سرکار نے فرمایا جا کر تمہیں تو تیری بیوی دوے بے کے نا تے اے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے رہو۔ وہ گھر آئے، آ کے اپنی بیوی نو دسیا، چند منٹ گزرے تے بوئے دے اتے بچہ آ گیا تے کلا نہیں آیا، ایک بکریاں دا بڑا بڑا سارا اجڑ بھی نال۔ یہ باہر نکلے ویکھ کے حیران، تو کتھے سے؟ کہندے ابا جی مینوں عیسائیاں نے پھڑ کے لے گئے تے انہوں نے مینوں پھڑ کے لے جا کے نا تے بکریاں تے میری ڈیوٹی لا چھڑی، میں بکریاں چاردا سا، بکریاں چاردا سا تے میرے آلے دوالے کو جو انہوں نے سپاہی بھی کھلوتے سا۔ اج میں بکریاں چاردا ہی سا پیا تے اچانک میرے کنا چ آواز آئی، تو ایتھے بکریاں چارن دے ہیں، تیرے والدین تیرے واسطے گھر پریشان نے، اے بکریاں نو اگے لے تے لا کے ٹر جا۔ ابا جی میں ویکھنے ہاں وہ سپاہی کھلوتے نے تلواراں لے کے، پر میں بکریاں لے کے ادھر آ گیا، کسے میں نے دیکھے ہی نہیں۔ حضرت او صحابی رسول دا نام ہے جناب سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ، وہ اپنے پتر لے کے سرکار دی بارگاہ چاہے، یا رسول اللہ اے میرا بچہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا وظیفہ دسیا سی نا، اے اللہ دے نام دا ہی کمال ہے جڑا تینوں ایتھے لایا۔ کوئی چیز گواچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس نو ورد زبان بنا لو، لا حول ولا قوت، پھر بولو ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بندے نے نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے آ کے پیش کیتا ہے، آندہ جی اے مال لے لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مال ویکھیا نا، آپ فرمان لگے او بیلیا گل سن، دودھ پین واسطے میرے کول ایک بکری ہے، سواری کرنا واسطے میرے کول ایک گدھا ہے، تے گھر دے کام کرنا واسطے میرے کول میری بیوی ہے، تے مینوں ہور کسے چیز دی ضرورت نہیں۔ میرے کول ایک فالتو چادر پئی ہے، میں تے ایدے تو ہی پریشان پیا کہ کل نو میں ایدہ حساب کیویں دینا۔ اے لے جا پائیا اپنے نال واپس لے جا۔ یعنی اس حد تک زہد جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ غزوہ تبوک تے جا رہے سن تو کچھ صحابہ، گرمی بھی بڑی سی، کوئی پیچھے رہ گیا، پھر کوئی پیچھے رہ گیا۔ صحابہ کرام کہندے نے ایسا دیکھیا ایک بندہ دور تو نہ آ رہے ہیں، نبی پاک دی بارگاہ چس کی تھی، یا رسول اللہ کوئی پیچھے بندہ ٹردہ آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے کون ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں غلام لگتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں۔ میرے آقا نے فرمایا اوے آن والیا تو جیڑا بھی ہے کن ابا ذرن، تو ابو ذاری بن جا، تو جیڑا بھی ہے نا ابو ذر بن جا۔ صحابہ کہندے نے تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا کہ او واقعی ابو ذر سن، تے صحابہ کہے یا رسول اللہ اے تے ابو ذر ہی آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے کی فرمایا؟ فرمایا یرحم اللہ ابا ذر یمشی وحدہ و یموت وحدہ و یبعث وحدہ۔ فرمایا اللہ ابو ذر تے رحم کرے، اے ٹریا بھی کلا ہی ہے، مرے گا بھی کلا تے اٹھے گا بھی کلا ہی۔ اے ان جملے بڑے توجہ لیں، ٹریا بھی کلا ہی ہے، مرے گا بھی کلا، اٹھے گا بھی۔ دور عثمان غنی دے اندر 31 32 یا 33 جی 3 روایتاں موجود ہیں۔ آپ ربضہ دے مقام تے تشریف لے گئے، آپ سن، آپ دی زوجہ سن، آپ دی بیٹی ہوتے سن، ربضہ دے مقام آپ دا آخری ویلہ آ گیا، آپ دی زوجہ محترمہ کول بیٹھ کے تے رون لگ پئیں۔ اچھا ایک نال اور دلچسپ، اے جدو سرکار نے فرمایا نا ایک کلہ ہی ٹرے ہے، کلہ ہی روے گا، کلہ ہی مرے گا، کلہ ہی اٹھے گا، تے کہندے نے یا رسول اللہ میں کلہ ہی رواں گا، کلہ ہی مراں گا، کلہ ہی اٹھاں گا، تو میرا جنازہ کون پڑے گا؟
حضور میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا فکر نہ کر، جدو تیرے جنازے دا ویلا آیا میرے غلامہ دا ایک قافلہ تیرا جنازہ پڑھنے واسطے آ جائے گا، جنازہ پڑھنے واسطے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ دی زوجہ رو پئیاں۔ ابو ذر نے کیا کی گل ہے، کیوں روئیں؟ انہوں نے کہا جی اس چٹیل جگہ تے بیٹھے ہیں، اتھے کوئی بندہ نہیں، بشر نہیں، تے تہاڈا آخری ویلا ہے، تے میں سوچن نہیں ہاں ساڈے کول تے تہانوں کفن دین واسطے کپڑا بھی کوئی نہیں، تہانوں غسل کیویں دینا ہے تے باقی معاملات۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، او پہاڑی دے اوتے چڑھ جاؤ تے چڑھ کے ویکھو ادھروں کوئی قافلہ ہوندا ہوئے گا، ہائے ہائے ہائے، پہاڑی تے چڑھ جاؤ تے ویکھو قافلہ ہوندا ہوئے گا۔ آپ دی زوجہ محترمہ کہندیاں نے حضور ہون تے حاجیاں دے بھی سارے قافلے کوفلے ٹر گئے، ہون کتھوں آئے گا؟ آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی کہ کلہ ہی روے گا، کلہ ہی ٹرے گا، کلہ ہی مرے گا تے کلہ ہی اٹھے گا، تے میں عرض کی تھی سونے جے میں مرنا بھی کلہ ہی تے میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ تے آپ نے فرمایا سی تیرا جنازہ پڑھنے واسطے مسلمانہ دا ایک قافلہ آ جائے گا۔ فرمایا نہ میں گل جھوٹ بولنے ہاں، نہ میرے نبی نے میرے نال جھوٹ بولے ہے، میں بھی گل سچی کرنے ہاں، میرے نبی بھی سچی گل کیتی سی، جاؤ تسی ویکھو۔ آپ دی زوجہ محترمہ چڑھیاں پہاڑی دے ٹیلے تے، ویکھیا کہ مسلمانہ دا قافلہ آ رہا سی، تو آپ دی زوجہ نے اپنا دوپٹہ انج کر کے ہلایا کہ وہ قافلہ آیا، جڑا قافلے دا سردار سی نا او دا نام سی جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جی۔ کون بلایا؟ قریب آئے، فرمایا جی حضرت ابو ذر دا آخری ویلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب آئے، آ کے ویکھیا تو آخری ویلے بھی ویکھو تقوی کتنا، زہد کتنا۔ آپ فرمانے نے مینوں کفن دی ضرورت ہے تے مینوں کفن دا کپڑا او بندہ دیوے جڑا آج تک حکومت دے کسے معاملے چ دخل اندازی نہ کیتی ہو، نجومی نہ رہا ہو، اس ہور کئی انہاں گلاں کیتیاں۔ قافلے وچ ایک نوجوان بولیا، انہوں نے کہا جناب جڑیاں شرطاں تسی لائیاں نا اے میرے وچ پوریاں، انہوں نے کفن دیتا۔ حضرت ابو ذر غفاری دا وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنازہ پڑھا کے آپ نے دفن کیتا۔ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جنہاں ساری زندگی بڑے تقوی دے نال گزاری، زہد دے نال گزاری، اللہ تعالیٰ آپ دے نقش قدم تے سانو چلنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔